جب کوئی دکھ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے وہ بھی۔ دوستو، تہجد کا اصل مقصد محبوب کو مانگنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو آپ اپنی زندگی میں تو سب کچھ اپنے خدا پہ چھوڑ دیا کرو، سب امیدیں اپنے خدا پہ چھوڑ دیا کرو، کیونکہ لوگوں نے آپ کا نصیب نہیں لکھا ہوا، نصیب آپ کا سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وہ جو چاہے وہ تمہاری زندگی میں دے سکتا ہے۔ امید رکھنی ہو تو آسمان والے سے رکھو، کیونکہ زمین والے تو تمہیں مایوس کر دیں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت راستہ بدل ہی دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ بننا ہو تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ وہ بلندی ہی کس کام کی جس پر انسان چڑھ کر انسانیت سے ہی گر جائے۔ حج مہنگا ہو گیا، کوئی بات نہیں، نماز تو مفت ہے، آخر وہی پڑھ لیا کرو۔ دوستوں، جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہو، بے شک وہی رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ معجزے اللہ کر دکھاتا ہے۔ اگر خدا تمہیں دینے میں دیر کر رہا ہے تو سمجھ لو خدا کو تمہارا مانگنا بہت پسند آ گیا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا، یہ سچے مومن کی پہچان ہے۔ یا اللہ، ہم کو آزمائشوں کے قابل نہیں اور ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال۔ ہم تیری آزمائش کے قابل بھی نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمت سے نواز دے۔ دوستو، ٹھہرے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اسے وقت اور حالات کے ساتھ خود کو بدلتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ اندر سے سڑنے لگتا ہے۔ دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، لیکن جب بھی یہ رنگ لاتی ہیں دعائیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے مت بکھیرو، کہیں تمہارا بھی اسی راستے میں گزر نہ ہو جائے۔ جو ہم گناہ تنہائی میں کرتے ہیں، اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ توبہ کرنا روح کا غسل ہوتا ہے۔ توبہ جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر بھروسہ کرو، اس سے بہتر یقیناً تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی ابھی جواب دینا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر تھوڑی سی ہاک رکھنا پھر اڑا دینا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ غلطیاں ہزاروں اور معاف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یاد رکھنا، سکون کی دولت اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 راز ہوتے ہیں: نماز، قرآن پاک، درود شریف۔ اگر مسجد کی نماز کے دوران پچھلی صف میں بچوں کی آواز نہ آئے تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو، کیونکہ اگلی نسلیں آپ کی خراب ہونے والی ہیں۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ اگر اللہ پہ یقین ہو تو آنے والی مشکل بھی حل لے کر آتی ہے۔ اگر دل کی تکلیف میں ہو تو سب سے بہترین جگہ سکون کا سجدہ ہے۔ دوستو، جب تم کسی پر اندھا بھروسہ کرو اور وہ تمہیں دکھ دے کر بھاگ جائے، دوستو رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ کسی اور کو اپنا مداوا نہ بناؤ، ورنہ اپنا اصل مداوا بھی کھو دو گے، اور اگر تم نے اپنا اصل مداوا کھو دیا تو کچھ اور پا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یوں نہ کرو، تمہارے بس میں جو ہے وہ تم کرو، تم دعا کرو اور یقین کرو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی مان کر زندگی گزارو کہ وہ کہہ رہا ہے، جیسا کہہ رہا ہے کرتے جاؤ۔ اس سے آگے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات کرنے والی ذات معجزات کرے گی، اگر تم اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ تو۔
وہ تمہیں نکلی جہنم سے ڈرا کر اصلی جہنم کی راہ پر لے جائے گا۔ اپنے رب کے احکامات یاد کرو، ان کو سنو، اس خدا کی مان کر ہی تم اپنی ہر خواہش پا سکو گے۔ تو بس ہمت اور حوصلہ رکھو، معجزات کا وقت بہت قریب ہے۔ دعا سب کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر دعا میں یقین شامل ہو تو اس رب کی شان پر ایمان ہو، وہ تمہیں رلا کر کیا کرے گا؟ اس کو تم سے محبت ہے۔ اس کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ رکھو، وہ ہر حال میں تمہیں بہترین سے نوازے گا اور اچھے سے اچھے نوازے گا۔ جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ سب تمہاری بہتری کے لیے ہوگا۔ بس تمہیں کچھ دیر کے لیے تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا انت تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ تم اپنی دعاؤں میں سے شک نکال دو۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو، اس میں بھی کہیں نہ کہیں بھلائی چھپی ہے، جو ابھی آپ سمجھے نہیں۔ آپ کی دعائیں ضرور ان کی برکتوں کو دیکھے گی۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، دعائیں کرتے جاؤ، وہ سب آسان کر دے گا آپ کی زندگی کے لیے۔ معجزے دوستو جانتے ہیں کن لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں؟ جو معجزے کرنے والے پر یقین رکھتا ہو۔ صبر بہت پیاری چیز ہے، یہ آغاز میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر صبر کے سفر میں اس رب کا ساتھ دو گے، خوبصورت مقام پر وہ لے جائے گا۔ صبر کے بعد ملنے والا اجر بہت عظیم ہوتا ہے۔ ہماری سوچوں سے باہر اللہ ہر ممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے، تمہارے صبر کا پھل عطا کر دیتا ہے۔ اس سفر میں اکثر انسان خود کو بند گلی میں سمجھتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کالی رات کے بعد ہی روشن سویرا آتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سب دروازے بند بھی ہو جائیں، تب بھی وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال ہے کہ بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس دنیا میں کسی اور چیز کا صلہ ملے یا نہ ملے، لیکن اچھی نیت کا صلہ رب آپ کو ضرور دیتا ہے۔ وہ آپ کو حساروں میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دل میں بھرے آنسو صرف سجدے میں آنسو بہانے سے سکون ملتا ہے۔ اگر استغفار اور توبہ سچی ہو، وہ رب معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اپنے ہر معاملات اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آئے گا۔ کچھ محبتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، لیکن کچھ محبتیں ایسی بھی ہیں جو ہم نے خود پر خود ہی فرض کر لی ہیں، اور اکثر ہماری فرض کی ہوئی محبتیں ہماری تکلیف اور درد کا سبب بنتی ہیں۔ کیا اللہ نے کہا تھا کہ کسی پر اندھا بھروسہ کرنے کو؟ کیا اللہ نے کہا تھا خود کو کسی عام انسان کے قدموں میں مول دو جس نے ایک بار دھوکہ دیا؟ کیا آپ دوبارہ بھروسہ کرو گے اس کو؟ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ معاف کر دینے اور دوبارہ بھروسہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، یہ خود ہی نہیں دی ہم نے تکلیف خود کو؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کیسے کر سکتے ہو کسی پر اندھا بھروسہ؟ کیا ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے؟ خود کو ایسی تکلیفوں سے مبتلا کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ ان دنیا اندھے بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، یہ مان لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ جزاک اللہ۔